السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی وذ ذکی. یہ سن 2003 کی بات ہے. میں کسی کام سے لاہور آیا. وہاں چھٹی والے روز خاص طور پر اپنے ایک میٹرک کے ہم جماعت سول انجینئر دوست نجیب سے ملنے گیا. وہاں ایک اور ہم جماعت تفہیم بھی موجود تھا. اس سے میری 10 سال بعد ملاقات ہو رہی تھی. ہم سب رات کو کھانے کے لیے اندرون شہر کے ایک مشہور عوامی جگہ پر گئے. موسم بےحد خوشگوار تھا، لہٰذا ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی. پھر موت کا ذکر آ گیا. یہی وہ چنگاری تھی جب مافوق الفطرت واقعات چھڑ گئے. تفہیم سب سے زیادہ پرجوش تھا. واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر خالی مکان کے اشتہار تک جا پہنچا. وہ اشتہار کچھ یوں تھا: بہت کم کرائے پر ایک قدیم طرز کا کشادہ اور فرنش مکان، 11 کمروں، ڈریسنگ روم، ملازموں کے کوارٹر، ایک لائبریری اور ایک گیراج کے ساتھ دستیاب ہے، جس کا نمبر 97 تھا. یہ مکان اس لیے کرائے پر نہیں چڑھتا تھا کہ اس کے بارے میں بات مشہور تھی کہ یہ آصف زدہ ہے. تفہیم کہنے لگا: کوئی مکان بھاری نہیں ہوتا، نہ ہی کسی آصف کو میں مانتا ہوں. آصف وغیرہ ہمارے اندر کے خوف کے علاوہ کچھ نہیں. بات یہیں رک جاتی تو ٹھیک تھا، لیکن تفہیم نے تو اس کرائے کے لیے خالی مکان میں رات گزارنے کا چیلنج دے دیا، جو فوری طور پر نجیب نے قبول کر لیا. تمہاری خواہش آسانی پوری کی جا سکتی ہے. ایک آدھ روز میں اس مبینہ آصف زدہ مکان میں رات رہنے کی اجازت مل جائے گی. البتہ میرا فرض تمہیں خبردار کرنا ہے کہ یہ معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں، کیونکہ اس مکان کے آس پڑوس کے مکانات بھی خالی ہیں. یہاں کے مکین بھی خوف کے مارے نقل مکانی کر گئے ہیں. اس کا نجیب نے مکان نمبر 97 کا مختصر پس منظر پیش کیا. یہ اپنے وقت کا ایک بہترین مکان ہوا کرتا تھا، جہاں ایک معروف خاندان رہائش پذیر تھا. اس خاندان کے آخری مکین کی موت پر بھی حقیقت کم اور کہانیاں زیادہ ہیں کہ وہ لادین ہو کر شیطانی طاقتوں کا ہو کر رہ گیا تھا. ڈرائنگ روم میں دیوار پر مصور کے ہاتھ کی بنی ہوئی ایک قدآور تصویر سے اس کے چہرے پر حد سے زیادہ اذیت اور سختی جھلکتی نظر آتی تھی. بیان کیا جاتا ہے کہ مذکورہ شخص کی موت کے بعد جہاں اور چیزوں کا بٹوارا ہوا، وہاں یہ مکان اس کے ایک عزیز کو منتقل ہو گیا جو بیرون ملک مقیم تھا. اب صورتحال یہ تھی کہ وہ شخص نہ تو پاکستان واپس آنا چاہتا تھا اور نہ ہی یہ مکان فروخت کرتا تھا. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس نے پراپرٹی ایجنٹوں کو بیچ میں ڈال کر اسے کرائے کے لیے مارکیٹ میں ڈلوا دیا تھا. سال پر سال گزرتے گئے، لیکن نہ جانے کیوں اس دیدہ زیب خاندانی مکان کو کوئی مناسب کرایہ دار نہ مل سکا. اس مکان کے بارے میں کئی ڈراؤنی باتیں آس پاس رہنے والوں میں ایسی مشہور ہوئیں کہ اگر اس مکان سے دلچسپی رکھنے والی کوئی فیملی یہاں پوچھ گچھ کرنے آتی تو الٹے قدموں لوٹ جاتی. رفتہ رفتہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کوئی خاندان یہاں مفت رہنے کو بھی تیار نہ ہوتا. پڑوسیوں کے مطابق پچھلے 10 سال سے یہ خوبصورت مکان دن میں چوہوں کا مسکن ہوتا اور رات کا ہوائے مخلوق کا. یقیناً یہ بات تفہیم کو جوش دلانے کے لیے کافی تھی. وہ اپنے بازوؤں پر ہاتھ مارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. بس بہت ہو گیا. یہ سب قصے کہانیاں اور ڈھکوسلے ہیں. میں اور نجیب ہنوخوں کی طرح تفہیم کو منہ دیکھنے لگے. ارے، میں تو ایک ہفتے اس مکان کے بارے میں کی گئی منفی مشہوری بھی جلا کر خاک کر دوں گا. تمسخر اڑاتے ہوئے تفہیم نے کہا. مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ میں تصدیق کروں کہ تفہیم نے مکان نمبر 97 میں رات گزاری بھی ہے کہ نہیں. اگلے روز ٹھیک رات 10 بجے میں اور تفہیم اس مشہور زمانہ مکان کی دہلیز پر موجود تھے. طے ہوا تھا کہ جس گاڑی میں ہم دونوں یہاں آئے تھے، اسی گاڑی میں تفہیم کے مکان کے اندر جانے اور صدر دروازہ بند ہونے کے بعد واپس نجیب کے ہاں چلا جاؤں گا. گو کہ کا مکان گزشتہ 10 سال سے خالی تھا، لیکن دور ہی سے دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا کہ اس کی دیکھ بھال، مرمت اور قلعی وغیرہ ہوتی رہتی ہے. صدر دروازہ بہترین حالت میں تھا. اطلاعی گھنٹی پر ایک بزرگ چوکیدار باہر آئے. رسمی سلام و دعا کے بعد ہم دونوں
کو دالان سے گزرتے ہوئے ایک کافی کوشادہ ہال میں لے آئے۔ ہماری معمولی آواز میں بات چیت کی بھی بہت زیادہ گونج سنائی دیتی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہال کی دیواریں اتنے زیادہ گہرے رنگ کی تھیں کہ آنکھیں اور سر چکرانے لگا۔ یہاں سے گزر کر وہ بزرگوار ایک بیڈ روم میں لے آئے۔ یہ رہا تمہارا کمرہ، بستر تیار ہے، ضرورت کی تمام اشیاء سراہنے رکھی میز پر اور غسل خانے میں موجود ہیں۔ تولیہ، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، نہانے کا صابن، شیمپو، پیروں کے سلیپر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی رات آرام سے گزرے گی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان حضرت نے تمام باتیں اس کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر رٹے رٹائے انداز میں کہیں۔ تفہیم نے منہ سے ہلکی سی سیٹی بجائی اور سب اچھا ہے کا ہاتھ سے نشان بنایا اور اچھل کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے تم بھی کچھ دیر میرے ساتھ نہیں بیٹھو گے، ویسے یہ شرائط میں شامل نہیں تھا، تفہیم نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ان بھوت پریت کا میں اکیلے ہی سامنا کرنا پسند کروں گا۔ میں اس وقت سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا جب اس کی ہنسی کے جواب میں ایک بآواز بلند قہقہ گونجا۔ میں نے خود سے کہا نہیں، یہ قہقہ کسی اور نے نہیں لگایا بلکہ اس کی گونج والے ہال کی وجہ سے گونجا ہے، لیکن تفہیم نے تو قہقہ لگایا ہی نہیں تھا۔ میں بھی اسی کیفیت سے باہر بھی نکلا تھا کہ تفہیم میرے کاندھے پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر آیا۔ میں زندہ ہوں یا مردہ، دونوں صورتوں میں کل صبح 8 بجے آ جانا۔ اس کی یہ بات سن کر میں کمرے سے باہر نکل آیا جہاں چوکیدار کھڑا تھا۔ پھر ہم دونوں اس طلسم کدے سے باہر آ گئے۔ تفہیم کو رات نیند آئی یا نہیں اس کا تو پتہ نہیں، لیکن میں صحیح معنوں میں سو نہ سکا۔ رات آنکھوں میں ہی گزر گئی۔ عجیب وسوسے دل میں آ رہے تھے، خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کیوں مذاق میں یہ مصیبت مول لے لی۔ صبح چائے کی ایک پیالی پی کر 7:45 بجے صبح میں مکان نمبر 97 میں پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے پاس بزرگوار چوکیدار صاحب موتیے کے پھول چنتے نظر آئے۔ میں جتنا پریشان و مضطرب تھا وہ بزرگوار تو یوں لگتا تھا کہ قطعاً بے فکر ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً اپنی کلائی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ بھی گزرنے میں مہینوں لگ رہے تھے۔ ادھر 8 بجے نہیں، ادھر میرا دل یوں اچھلا جیسے سینہ توڑ کر باہر نکلا چاہتا ہو۔ البتہ بزرگ چوکیدار اطمینان سے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھولا۔ دالان سے تفہیم اطمینان سے آتا نظر آیا۔ یہ بات میرے لیے حیرت انگیز تھی، شاید میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا تو صاف مطلب ہے کہ اس مکان کے بارے میں ابھی کچھ صرف من گھڑت قصے کہانیاں تھیں۔ بے ساختہ میرے منہ سے جملہ نکلا۔ اس نے حسب عادت کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم دونوں ان بزرگ چوکیدار سے سلام دعا کر کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ پہلے کچھ کھا پی لیں، پھر میں تمہیں 2-3 باتیں بتاؤں گا، تفہیم نے کہا۔ کون سی باتیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے چھوڑو یہ سب باتیں، مجھے بھوک لگی ہے، چلو کہیں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں، تفہیم نے بیزاری سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے پیٹ میں کچھ جائے گا تو تم کہانی سنانے کے قابل ہوگے۔ لاہوری ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کی۔ کبھی کبھی اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے چار ہوتیں تو ان میں سوچ کی پرچھائیاں محسوس ہوتیں۔ ناشتے کے بعد میٹھی لسی پیتے ہوئے اس نے آہستہ آواز میں مجھ سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم میری سرگزشت سننے کے لیے بے چین ہو۔ میں تم کو مزید بے چین کرنا نہیں چاہتا۔ میری رات کی سرگزشت محض یہ ہے کہ میں نے بذات خود انہیں دیکھا ہے۔ ارے، میں کھلے منہ کے ساتھ تفہیم کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ تمہارے جانے کے بعد میں کمرے میں آ گیا۔ جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا، وہ مناسب کمرہ تھا۔ اس میں پرانی وضع قطع کا ایک بیڈ اور اسی دور کی چھوٹی میز اور 2 کرسیاں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک الماری تھی جس کو کھول کر میں نے خوب اچھی طرح تسلی کر کے بند کر دیا۔ پھر اچھے طریقے سے بیڈ کے نیچے اور اطراف کا جائزہ لینے کے لیے دیواروں کو ٹھوک بجا کے دیکھا۔ اطمینان کرنے کے بعد میں کرسی پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو شرلاک ہومز کا پھوپھا سمجھنے لگا تھا۔ پھر اپنی سوچ میں ایسا ڈوبا کہ آس پاس کا ہوش ہی نہ جاتا رہا۔ میرے خیالات کا سلسلہ 12 بجے ہال میں پرانے وقتوں کے گھنٹے کے ٹن ٹن سے ٹوٹا۔ خوفناک فلموں کے لحاظ سے کچھ ہونے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ گھنٹے کی آواز کے بعد پھر وہی خاموشی چھا گئی۔
کہیں دور سے ہلکی ہلکی آوازیں آنا شروع ہوئیں جو بتدریج قریب ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شاید چوہے ہوں گے، میری ناقص عقل تو یہی کہہ رہی تھی۔ پھر اب یوں لگا جیسے کوئی ایڑی والے جوتے پہنے راہداری میں چل رہا ہو۔ میں نے سوچا یقیناً میرے تخیل کی کارستانی ہے۔ کچھ دیر ماحول پرسکون رہا، پھر اچانک دوبارہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ اس کو خیالی آواز سمجھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کو بڑے دبنگ طریقے سے بجایا گیا۔ میں اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہوگا اس کا دماغ درست کر دوں گا۔ دروازہ اتنے زور سے کھلا کہ اس کے جوائنٹ بھی فریاد کرنے لگے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے سامنے قدیم نوابی دور کی کلاری وردی میں خادم کو کھڑے پایا۔ عشائی حاضر ہے، خادم نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں آ رہا بغیر ہچکچاہٹ کے میں نے بے ساختہ جواب دیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ واپس کمرے میں آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا، لیکن میری تمام تر توجہ آنے والی کسی آواز کی طرف مرکوز تھی۔ جلدی مجھے پھر سے دروازے کے قریب کسی کی چاپ سنائی دی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر وہی گلناری وردی والا باادب خادم کھڑا تھا۔ کھانا تیار ہے جناب، مہمان منتظر ہے، اس نے شائستگی سے کہا۔ عجیب آدمی ہو، کہا ہے کہ نہیں آؤں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ ساتھ ہی میں دروازہ پھر کھٹ سے بند کر دیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا جب اس مکان میں کوئی رہتا ہی نہیں تو پھر یہ کیسا عشائیہ اور کون سے مہمان، یہ تو ایک کھیل ہی بن گیا تھا۔ میں کرسی پہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ مجھے بیٹھے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے خانسامہ طوطی کی طرح پھر بولنے لگا۔ کھانا تیار ہے، لوگ منتظر ہیں، صاف کہتے ہیں آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا اور اس ارادے سے کہ جو کچھ بھی ہوگا میں اس کے تحت تک جاؤں گا اس کے پیچھے چل پڑا۔ رات 10 بجے راہداری میں برائے نام روشنی تھی، لیکن اب جا بجا شمعدانوں میں شمع روشن تھی۔ یہ بھی عجیب اسرار تھا۔ میرے کمرے غسل خانے میں تو بجلی کا بلب اور چھت کا پنکھا لگا تھا، لیکن اس جگہ بجلی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کہیں قریب ہی کھانے کا کمرہ تھا، کیونکہ کئی ایک پرانی وضع کے باوردی ملازمین آ جا رہے تھے۔ پھر کانوں میں لوگوں کی آوازیں قہقہ سنائی دینے لگی، ساتھ ہی برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ اگلے ہی لمحے میں ضیافت والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے لانے والے نے بلند آواز میرا نام پکارا۔ چند لمحے تو میں ہل کر رہ گیا۔ میں نے ضیافتی میز پر درجنوں مرد و زن کو بیٹھے دیکھا۔ بلا شبہ ان کے پہناوے 1915 کے تھے۔ میں یہ بات اس لیے وثوق سے کہتا ہوں کہ ایک تاریخی ڈرامے میں اس زمانے کے ہندوستان کے عام و خاص لوگوں کے ملبوسات پر مجھ سے تحقیقات کروائی گئی تھی۔ وہ ملبوسات اب میرے سامنے بیٹھے مرد و زن کے جسموں پر تھے اور دونوں حیرت انگیز طور پر یکساں تھے۔ کمرے میں جا بجا شمعدانوں میں موم بتیاں روشن تھیں۔ اس خاندانی ضیافت کی سربراہی ایک بزرگ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی گرم جوشی سے اٹھے اور شائستگی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر ایک خالی نشست کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھتے بیٹھتے میرے لگا سامنے بیٹھی خاتون کی نظروں کو تیرا کر دینے والی ہیروں کے ہار پر پڑی تو ٹھہر سی گئیں۔ پہلے تو میں سمجھتا رہا یہ سب کچھ عملی مذاق ہے، ہر ایک چیز اصل کے مانند تھی، لیکن ان میں ایک بھی چہرہ شناس نظر نہیں آیا۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ چہروں سے بے پرواہ اور سرکش نظر آتے تھے۔ یہ محسوس کرتے ہی میرے بدن نے ایک انجانے خوف سے جھرجھری لی۔ کیا یہ شعبدے باز لوگ تھے؟ لباس سے تو سب ہی 125 سال قبل کے صاحب ثروت یا آج کی اصطلاح میں اشرافیہ سے متعلق تھے۔ تیز آواز میں کی جانے والی گفتگو اس وقت رک گئی جب میزبان نے زور سے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں، عجیب آواز اور لہجے میں کہا گیا۔ وہاں موجود سب کی نظریں مجھ پر گڑ گئیں۔ تب مجھے اچانک جھٹکا لگا۔ سب کی آنکھیں بہت ہی عجیب و غریب بناوٹ کی تھیں۔ ان میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ایک عام آنکھ میں نہیں ہوتی۔ اس میں نہ جانے کہاں سے ایک احساس دل میں پیدا ہوا۔ میں کچھ کہنے کے لیے کرسی سے کھڑا ہوا۔ میں اس مہمان نوازی پر تمام حاضرین کا مشکور ہوں۔
آئیے ضیافت کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اللہ کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ فوراً ایک افراتفری اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف بھاگ دوڑ، چیخ و پکار مچ گئی۔ عورتوں کو بین کرنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ پھر یکایک مکمل خاموشی اور تاریکی چھا گئی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ایک لمبی میز کے پاس اکیلے کھڑے پایا، جیسے میں کھڑکی کے پار سڑک پر لگی سرکاری لائٹ کی مدھم روشنی میں محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی خبر نہیں کہ روشنی سے فوری تاریکی میں جانے سے میرا اعصاب متاثر ہو گئے۔ پھر کہاں وہ ہنسی اور خوش گپیوں کا شور شرابہ، اور کہاں ہی سناٹا اور تنہائی۔ کچھ لمحے تو میں اپنا دماغی توازن درست کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت، کیا پتہ؟ میں نے کلائی کی گھڑی اتار کر وہ لمبی میز پر نشانی کے لیے رکھ دی کہ میں یہاں آیا تھا۔ میں بغیر کسی مشکل کے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے راستے میں کسی کو نہیں دیکھا اور تمام راہداریوں کی روشنیاں غائب تھیں۔ لیکن جب میں نے کمرے کو اندر سے لاک کیا تو دروازے کے باہر کینے سے بھری ایک ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ اس میں میرا سارا ڈر، خوف رفو چکر ہو گیا اور میں اس سے تلملا کر رہ گیا۔ میں تیش میں آ کر دروازہ کھولا، وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب تو میں نے طے کر لیا کہ ایک نہیں، ملازمین کی پوری بٹالین بھی آ جائے تو باہر نہیں نکلوں گا۔ بھوت یا بدروئیں یا کوئی طلسم، اب میں سب کو جوتے کے نوک پہ رکھوں گا۔ اب تو یہ مکان کسی مدفن کی طرح خاموش ہو گیا۔ یہ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ سونے سے پہلے جو آخری چیز مجھے یاد رہی وہ ہال کے گھنٹے کا 2 بجے کا اعلان تھا۔ صبح کی کرنوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے بیگ سے بنیان اور جوڑا نکالا، غسل خانے میں نہانے چلا گیا۔ وہاں سے اطمینان اور اعتماد سے ٹہلتا ہوا راہداری سے گزرتا ہوا ایک قدیم طرز کے بنے ڈبل دروازے کو کھلا پایا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک لمبی میز نظر آئی جس پر میری گھڑی موجود تھی۔ کوئی ثابت ہو کہ رات یہاں آیا تھا۔ اس وقت گھڑی 7:55 بتلا رہی تھی۔ میں مزید سست روی سے چلتا ہوا صدر دروازے کے بڑھ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور تم اور بزرگوار اندر آ گئے۔ یار، تم نے عجیب کہانی سنائی، میں نے کہا۔ ارے ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ پکار میں 97 میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں تو اس قصے کو جڑ سے پکڑنا چاہتا ہوں۔ میں آج رات پھر دوبارہ یہاں رہوں گا، اور پھر اگر میں رات کی کہانی سنانے کے لیے زندہ رہا تو تمہارے لیے صبح پھر کوئی خبر ہوگی۔ تفہیم نے خیخہ لگاتے ہوئے کہا۔ اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ مجھے اسے منع کر دینا چاہیے تھا۔ ویسے میں نے اس کو ہلکے پھلکے انداز سے باز رہنے کو کہا ضرور تھا، لیکن میں جانتا تھا میرا یہ کہنا محض رسمن ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسا کرنا کوئی بہادری نہیں، کیونکہ گزشتہ رات وہ بہت کچھ دے کے بھگت چکا تھا۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ میں نے خود کچھ نہیں دیکھا، صرف تفہیم کی زبان ہی سنا تھا، لیکن خیال ہو چکا تھا اس مکان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میرا تفہیم سے ایسا کہنا گویا بھینس کے آگے بین بجانا تھا۔ یہ وہ پس منظر تھا کہ میں ہچکچاتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی رات 10 بجے قریب اس کے ساتھ آسر زدہ مکان میں گیا۔ وہ میرے سامنے اندر چلا گیا۔ تفہیم کے اندر جاتے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا، کیوں نہ میں بھی ادھر دروازے کے آس پاس چھپ کر اس معاملے کی سنگن لوں۔ مجھے اس بات سے تخویف پہنچی کہ اس مکان کا جو بھی اسرار یا آصف ہے وہ مکان کے اندر ہے۔ اگر میں رات کا کچھ حصہ صدر دروازے کا آس پاس گزارتا ہوں تو شاید کسی دعوت کا شور یا کوئی اور آواز سن سکوں۔ یہ سوچ پروان چڑھتے ہی میں درختوں اور جھاڑیوں کے اوٹ میں پتھروں کے ایک سلے پر بیٹھ گئے جو کبھی بیٹھنے کے لیے نصب کیے گئے ہوں گے۔ ان پر نہ جانے کب سے پرندوں کی بیٹوں کا کیلشیم ٹھوس ہو کر سیمنٹ بن چکا تھا۔ میں نے اپنا رومال نکال کر ان میں بچھایا اور بیٹھ گیا۔ کرم اللہ کا یہ ہوا کہ مچھروں کی شنائیں دور دور سنائی نہیں دی۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ رات کی رانی کی مسرور کن خوشبو دل لبھائی جاتی تھی۔ پھر درختوں کے پتے ہلکی آواز سے جھوم رہے تھے۔ کیسا آصف، کیسا پرسکون مکان۔ میں تو ایک پرکیف دنیا میں چلا گیا۔ پھر میں واپس نجیب کے گھر آ گیا۔ ہم دونوں تو پہلے سے ہی انجانے وسوسوں سے دوچار تھے، جبکہ مجھے ساری رات ایک مزید تناؤ کا سامنا بھی تھا۔ ایک سے زیادہ مرتبہ مجھے ایسا لگا جیسے تفہیم مجھے پریشانی اور مصیبت میں پکار رہا ہو۔ میں گھبرا کر پورے ہوش و آواز کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا، لیکن مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ صبح کی پہلی کرن میری آنکھوں سے ملی تو میں پوری طرح
سورج کے رخ پر کھڑکی کے سامنے اپنے بستر بیدار تھا۔ میں نے بغیر دودھ اور چینی کے کالی چائے پی۔ اس سے حواس کچھ قابو میں آ گئے۔ گزشتہ روز تو میں صبح کے 7:45 بجے اس مکان پر پہنچا تھا، لیکن اب کی دفعہ تو بے چین ہو کر صبح 7:30 بجے ہی پورے سال مکان کے صدر دروازے پر جا پہنچا۔ میرے عین سامنے بزرگ چوکیدار دروازے کے آس پاس ٹہل رہے تھے۔ میں سخت بے چین تھا، لہٰذا ٹھیک 8 بجے دروازے سے اندر داخل ہونے کی شرط ایک طرف رکھ دی۔ میں نے چوکیدار سے درخواست کی کہ وہ ابھی دروازہ کھول دے۔ اس نے میری حالت زار دیکھتے ہوئے صدر دروازے کے تالے میں چابی گھمائی، لیکن دروازے کے اندر سے چٹکنی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجانے کی بجائے ہاتھوں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اندر سے کسی قسم کی آواز نہ آئی، نہ کوئی جواب آیا۔ میں وقفے سے 10 منٹ تک گھنٹی اور دروازہ بجاتا رہا۔ اب میں نے دروازے میں تالے میں چابی گھمانے کی جگہ اپنی آنکھ رکھ کر دالان میں دیکھنے کی کوشش کی، پھر ممکنہ حد تک ہر طرف توجہ سے دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے یوں لگا جیسے دروازے کے دوسری طرف ایک اور آنکھ، ایک عجیب دہکتی ہوئی آنکھ مجھے دیکھ رہی۔ میں نے وہاں اپنی آنکھ ہٹا کر پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے چلایا، تفہیم! کچھ دیر اس کے نام کے بعد گشت دالان کے اس پار واقع ہال تک گونجتے رہے۔ اسے اس آواز کے جواب میں ضرور کوئی جواب دینا چاہیے تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا۔ کوئی مانے نہ مانے، میں الفاً کہتا ہوں کہ جب تفہیم کے نام کی گونج تھمی تو میں نے واضح طور پر رک کر کسی کی طنزیہ ہنسی سنی۔ یہی میری پکار کا جواب تھا۔ پھر اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی چھا گئی۔ میری مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے دوبارہ دروازہ طاقت سے پیٹ ڈالا۔ کچھ میرا رویہ، کچھ صبح کا وقت، گشت کرتی ہوئی پولیس کی وین بھی دروازے پر آ کر رک گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک پولیس والے نے سوال کیا۔ اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے اتنی مشقت کے بعد ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ تم جاؤ وہیں رک جاؤ، کیا تم اس مکان کے بارے میں نہیں جانتے؟ پولیس والے نے حیرانی سے کہا۔ میرا دوست رات کو اس مکان میں رہنے کے لیے گیا تھا۔ اوہ، اب تو اسے اوپر والا ہی بچائے گا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، شرطیں لگاتے ہیں اور پہلوانی جھاڑنا آ جاتے ہیں، پھر یہاں سے مردے ہی نکلتے ہیں، پولیس والا بڑبڑایا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا، محلے اور صبح دفاتر، اسکول، کالج جانے والے لوگ تجسس کے مارے مکان کے دروازے کے سامنے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک سپاہی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو چوکیدار، پولیس والے اور ان کے پیچھے میں اور میرے ساتھ ہی عوام الناس مکان کے صدر دروازے کے ذریعے دالان میں داخل ہو گئے۔ پولیس والے، بوڑھے چوکیدار، محلے دار اور صبح اس جگہ آنے والے لوگوں نے جو منظر دیکھا اس کا مجھے اچھا خاصا اندازہ تھا۔ عین دروازے کے سامنے کھلی اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تفہیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ آج بھی وہ مکان لاہور میں موجود ہے، لیکن میں اس کا پتہ نہیں بتاؤں۔